اچھا جی، خبریں کافی انٹرسٹنگ ہیں، بلکہ آج تو شاہ رخ خان کے حوالے سے بھی یہ خبر جو ہے وہ ویلاگ کا حصہ ہوگی. آگے چل کے یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جناب شاہ رخ خان کے پیچھے جو ہے وہاں کے کٹر ہندو جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور انہیں غدار تک کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. معاملہ ہوا کیا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. اور خبر یہی ہے کہ جناب کل جمعرات کا دن تھا، عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا. کل بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. 6 رہنماؤں کے نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے تھے، لیکن ان 6 میں سے بھی صرف 2 ایکچولی اڈیالہ جیل آئے، 4 آئے نہیں وہاں پہ سرے سے ان سے ملنے کے لیے. اور اس میں ملاقات کے لیے آنے والوں میں MNA جمال احسن خان اور MPA اقبال خٹک جو ہے وہ شامل تھے. پھر اس میں 4 رہنما ڈاکٹر امجد، ثبوت اللہ، عثمان بھٹانی اور شعیب امیر اوان جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئے ہی نہیں. اور بعد میں ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ جو 2 افراد تھے وہ بھی اس کے بعد واپس چلے گئے. اب جو ایک بیانیہ بنایا تھا سہیل آفریدی صاحب نے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو فی الحال تو لگ رہا ہے کہ جیسے اڈیالہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی. اگر کوئی مزاحمت ہو بھی رہی ہے تو ان کی بہنوں کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کسی مزاحمتی موڈ کے اندر نہیں لگ رہی. اگر زیادہ سے زیادہ کوئی مزاحمت کے لیے لوگ آتے بھی ہیں تو وہ 200-300-400 لوگ اگر آ گئے، اور وہ بھی پھر آہستہ آہستہ وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب ان کی بہنوں کے ساتھ وہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ سسٹم بھی جو ہے وہ آگے مزید نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے، کل حامد میر صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے کہا جی اس وقت ملک کے 5 بڑوں کے درمیان اعتماد سازی ہونی چاہیے. اب یہ 5 بڑے کون ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 5 بڑے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، عمران خان، اور ایک وہ ہیں جنہیں سب جانتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے یہ فیڈ ماشاء اللہ سے منیر کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو شامل کر کے 5 بڑے جو ہیں ان میں آپس میں کسی قسم کی کوئی اعتماد سازی، ٹرسٹ لیول جو ہے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ان کے درمیان جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی یا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر یقین نہیں ہوگا، تو میرے اور عامر ڈوگر کی سطح پر ہم کوشش کرتے رہیں گے لیکن اس سے بریک تھرو نہیں ہوگا. عامر ڈوگر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی اس شو کے اندر ہی موجود تھے. انہوں نے کہا ان 5 میں سے ایک مسلسل گالیاں دے رہا ہے، باقی کسی لیڈر نے ان کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیا. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غیر اخلاقی بات نہیں کرنی چاہیے. شہداء کے خلاف PTI اکاؤنٹس میں ٹرولنگ ہو رہی ہے. PTI حق کی طرف نہیں، ملک میں انارکی کی طرف سفر کر رہی ہے. اگر یہی کرنا ہے تو بانی PTI سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ ادارے کے خلاف مہم جوئی کرنے سے کوئی دباؤ آئے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جن اکاؤنٹ سے فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف مہم جوئی ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. PTI رہنماؤں کو اپنے آپ کو ان اکاؤنٹ سے دور کرنا چاہیے. 8 فروری کو انہوں نے احتجاج کی جو کال دی ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. پہیہ جام کی کال واپس لیں ورنہ 9 مئی کی طرح دھر لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ مستقبل میں اکثریت حاصل کرتی ہے تو اگلی قیادت بلا شبہ مریم نواز شریف کی ہوگی. اسی طرح پیپلز پارٹی کی مستقبل کی قیادت جو ہے وہ بلاول بھٹو ہیں. تو یہ بیان رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا. اسی پروگرام میں عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا آئین اور قانون کے اندر ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. کیا آج سے پہلے اس ملک میں پہیہ جام ہڑتالیں نہیں ہوئی؟ کیا احتجاج نہیں ہوئے؟ 75 برسوں سے اس ملک میں سینکڑوں پہیہ جام ہڑتالیں ہوئی ہیں، احتجاج ہوئے ہیں. اگر ان احتجاج کو سامنے رکھ کر ہمیں دوبارہ 9 مئی یاد دلوائی جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد ندیم ملک صاحب کے شو میں بھی موجود تھے، وہاں بھی بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا اگر PTI سوشل میڈیا پر مسلح افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف مہم بند کر دے تو پھر عمران خان کے لیے کوئی رستہ نظر آنے لگے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ اگر سنبھال لیں یا وہ جس قسم کے کامنٹ کرتے ہیں اگر وہ بند کر دیں تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ نکل سکتی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ایکس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بند کرنے سے متعلق درخواست 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے تحت کیس کی سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے. اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی جانب سے تاحال جواب جمع نہیں کروایا گیا ہے. گزشتہ سماعت پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تھی جسے عدالت نے منظور کر دیا تھا. بیسکلی اٹیمپٹ میرا خیال میں یہ میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، اٹیمپٹ میرے خیال میں یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایک کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ لے لیا جائے. کورٹ یہ کہہ دے کہ ہاں جی ان کا ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کرے، اس کے بعد وہ کورٹ کا آرڈر جو ہے جا کے پریزنٹ کر دیا جائے ایکس کی انتظامیہ کو کہ جناب یہ دیکھیے یہ فلاں کورٹ نے حکم دے دیا ہے کہ عمران خان کا ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو براہ مہربانی سے بند کریں تاکہ یہاں سے کسی قسم کی کوئی ٹویٹ نہ ہو سکے. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر صاحب ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا 31 دسمبر کی شام یعنی کہ پرسوں کیمبرج شائر انگلینڈ میں میری رہائش گاہ پر جان بوجھ کر اور ہدف بنا کر مجرمانہ حملہ کیا گیا جس کا مقصد شدید نقصان پہنچانا تھا. مجرموں نے املاک کو نقصان پہنچایا اور اسے آگ لگانے کی کوشش کی جس سے جانوں کو فوری خطرہ لاحق ہو گیا.
یہ میرے گھر، مجھ پر اور میرے خاندان کے خلاف ایک ہفتے کے اندر دوسرا سنگین حملہ ہے جو ایک واضح بدنیتی کے ساتھ کیا گیا. یہ الگ تھلگ یا بے ترتیب واقعات نہیں ہے. 24 دسمبر کو ٹارگیٹڈ حملے میں مجھ پر جسمانی طور پر حملہ کیا گیا جس سے مجھے کافی چوٹیں آئیں. برطانیہ کے حکام دونوں واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں جنہیں ٹارگیٹڈ حملوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. برطانیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام دستیاب اختیارات اور وسائل کو استعمال کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس سب کے لیے ایک محفوظ ملک رہے، خاص طور پر سیاسی اختلاف کرنے والوں اور ان افراد کے لیے جو خطرے میں ہیں. تو یہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا. افسوسناک بات ہے. کسی طرح اسے سپورٹ تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے، کنڈیم کرنا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی رہنما کے آپ کے 100 ان سے اختلافات ہوں، لیکن اس طرح ان کے گھر کو ٹارگٹ کرنا یا انہیں ٹارگٹ کرنا ایبسولوٹلی ناٹ. سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ٹو ایوری بڈی آئی پسڈ آف دس ایئر، نیکسٹ ایئر سیم ٹائم سیم پلیس. انہوں نے کہا جناب 2025 میں نے جس چیز کو تنگ کیا، آپ کے لیے خبر یہ ہے، آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ دوبارہ یہی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا اور اسی جگہ کے اوپر ہوگا. تو یہ انہوں نے بڑا سخت قسم کی جو ہے وہ بات کی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے سندھ سے اپنے سینٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف جناب نااہلی ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے. یہ ریفرنس پارلیمانی لیڈر سینٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا اور اس میں فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ سیف اللہ ابڑو نے پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دیا، جس کے بعد انہیں شو کاز نوٹس بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے سیف اللہ ابڑو کو پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا ہے. 24 دسمبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی تھی. ادھر سیف اللہ ابڑو صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی پارٹی کے بارے میں بتاؤں گا، جنہیں آپ ہیرو سمجھتے ہیں، جنہیں آپ عظیم سمجھتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. علی ظفر کی تقاریر نکال کر دیکھ لیں، صرف شبلی فراز بولتا تھا. حکومت کی تو موجیں ہیں، علی ظفر جیسا شخص اپوزیشن میں ہے، ہمیں ایوان میں فلور نہیں ملتا، علی ظفر آتا ہی نہیں. کیا آپ نے پی ٹی آئی کو دیکھا ہے؟ اگر پی ٹی آئی ایک سال میں ابڑو جیسا احتجاج کر لے تو میں انہیں سلام کروں گا. ان سے پوچھیں وہ کہاں جا کر بیٹھے ہیں. علی ظفر سے پوچھیں. ہمارا پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کے 6 دوست ہیں، آپ 6 لوگوں کا ایک گروپ ہے، اگر ان 6 کا پیغام کسی اور تک جاتا ہے تو کون بھیجتا ہے؟ علی ظفر سے پوچھیں. جب سینیٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ کے گروپ کے پیغامات کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کس کو بھیجتے ہیں؟ علی ظفر جیسا شخص پی ٹی آئی کو ملا ہے، تحریک انصاف ذلیل ہو گئی ہے. راجہ ناصر عباس اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بن رہے؟ علی ظفر یہ نہیں چاہتا. اگر آج علی ظفر کو نامزد کر دیا جائے تو آدھے گھنٹے میں اگر چیئرمین موجود نہ بھی ہو تو یہ نوٹیفکیشن پھر بھی ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ پارلیمنٹ آئیں، ریکارڈنگ نکال کر دیکھیں، ہم حکومت کے لوگوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے اور حکومت کے بڑے لیڈر آتے ہیں اور پہلے علی ظفر کو سلام کرتے ہیں. ہمیں ایسی منافقت نہیں چاہیے. ہاں میں نے ووٹ دیا ہے. ہماری پارٹی نے اس کی مخالفت کب کی؟ مجھے ایک ترمیم دکھا دیں جہاں جنرل کی مخالفت کی یا اس نے کسی اور کی مخالفت کی یا خان کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کی جو انٹرنل لڑائیاں جناب وہ ویسے ہی اسی طرح جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ضمنی الیکشن جناب منعقد ہوئے، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. پی پی 289 یہ جناب سیٹ ہے اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کے اسامہ عبد الکریم جو ہے وہ بلا مقابلہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں. 11 میں سے 9 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے. 10ویں امیدوار نے کل ریٹائرمنٹ لے لی، جس کے بعد صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ بیچ میں بچے اور اس سے جو ہے وہ اب بلا مقابلہ جیت گئے ہیں. یہ نون لیگ کے رہنما تھے محمود قادر لغاری. وہ چونکہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ خالی کی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے این اے 96 فیصل آباد اور این اے 185 ڈی جی خان سمیت مختلف حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد سیاسی شخصیات کو نوٹسز جاری کیے ہیں. اس میں این اے 96 فیصل آباد میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اسی حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال چودھری کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھجوا دیا گیا ہے. اس کیس کی سماعت 8 جنوری کو صبح 8 بجے ہوگی اور اسی طرح الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے دیگر کیسز کی سماعت کے لیے 13 جنوری کو صبح 10 بجے جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ فکس کر دیا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد این اے 130 الیکشن ٹریبیونل سے نواز شریف صاحب کے حق میں ایک فیصلہ آیا تھا، تو اب اس سلسلے میں انہوں نے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اعلیٰ عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے. ان کے وکیل رانا مدثر عمر کو جو ہے یہ ہدایت دے دی گئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے اور انہیں کہا ہے کہ جی اس الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو فوری طور پر عدالت میں چیلنج کیا جائے. ان کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے این اے 130 سے متعلق فیصلے کو بلا تاخیر عدالت میں لے جانے کی ہدایت کی تاکہ قانونی حق کا تحفظ جو ہے وہ کیا جا سکے. رانا مدثر نے بتایا کہ ٹریبیونل کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کے لیے باقاعدہ طور پر اپلائی کر دیا گیا ہے. جیسے ہی فیصلے کی مصدقہ کاپی موصول ہوگی متعلقہ عدالت میں پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے، ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے کیس میں حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور تکنیکی بنیادوں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی الیکشن پٹیشن جو ہے اسے مسترد کیا گیا ہے.
تو یہ ادھر یہ معاملہ ہے. دوسری جانب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے واگا بارڈر لاہور پر نئے تعمیر ہونے والے ایرینا کا جو ہے وہ افتتاح کیا ہے. انہوں نے بطور مہمان خصوصی ایرینا کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور، وزراء اور سینئر بیوروکریسی نے بھی جو ہے وہ تقریب میں شرکت کی. نئے ایرینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی ہے، اور اس ایرینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہیں. نئی تعمیرات میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہدا پر مشتمل تھیم پارک جو ہے وہ شامل ہے. ایرینا میں تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق پاکستان میوزیم بھی جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اضافی دفاتر، پنجاب رینجرز کے جوانوں کے لیے بیرکس، نمازیوں کے لیے پریئر ایریا اور فوڈ کورٹس بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ کار پارکنگ جو ہے اس سے بھی اب کافی بڑا کر دیا گیا ہے، اور باب آزادی کے مقام پر شاہی قلعے کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ پنجاب بار کونسل نے جناب وکلا کی ہڑتال کے باوجود کراچی ایک عدالت میں ٹک ٹاکر رجب بٹ وکالت کرنے پر ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کا پریکٹس لائسنس جو ہے